اور پیچھے تو بھی آنے والا ہے۔ ہم ایک دوسرے پر گواہ ہیں، گواہ۔ ہماری گواہی کی بڑی اہمیت ہے یارو۔ ہمارا عزیز تو اس دنیا فانی کو چھوڑ کر چلا جاتا ہے، لیکن جب ہماری گواہی اچھی ہوتی ہے تو ہماری گواہی کی وجہ سے رب تعالیٰ بخشش فرما دیتا ہے۔ اس پر احادیث مبارکہ میرے آقا کریم حضور علیہ السلام اپنے صحابہ کرام کے درمیان موجود ہیں۔ ایک جنازہ آیا، میرے آقا کریم کے بارگاہ میں جنازہ آیا، میرے آقا نے جنازے کو دیکھا اور پھر صحابہ کرام جو تھے انہوں نے اس میت کی تعریف بیان کی، میت کی تعریف بیان کرنے لگے۔ میرے آقا کریم حضور علیہ السلام نے جب صحابہ کرام کی زبان سے یارو تعریف کے الفاظ سنے کہ میت کی تعریف کر رہے ہیں، میرے آقا کریم حضور علیہ السلام نے 3 بار ارشاد فرمایا، واجب ہو گئی، واجب ہو گئی، واجب ہو گئی۔ پھر کچھ دیر کے بعد ایک اور جنازہ آیا، میرے آقا کریم نے میت کو دیکھا، صحابہ کرام نے اپنی زبان کو کھولا اور اس میت کی مذمت بیان کرنے لگے، اس میت کی مذمت برائی بیان کرنے لگے۔ میرے آقا کریم نے جب صحابہ کرام کی زبان سے اس میت کے لیے برائی اور مذمت کے الفاظ سنے تو پھر 3 بار ارشاد فرمایا واجب ہو گئی، واجب ہو گئی، واجب ہو گئی۔ صحابہ کرام جو سن رہے تھے انہوں نے دیکھا کہ آقا فرما رہے ہیں واجب ہو گئی، واجب ہو گئی، واجب ہو گئی، تو واجب کیا ہوئی؟ پہلا جنازہ بھی آیا، فرمایا واجب ہو گئی، دوسرا جنازہ آیا، فرمایا واجب ہو گئی، تو کیا چیز واجب ہو گئی؟ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ آقا کریم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا چیز واجب ہو گئی؟ میرے آقا کریم حضور علیہ السلام نے فرمایا اے میرے صحابہ، جب پہلا جنازہ آیا تم نے اس کی تعریف بیان کی تھی اور میں نے اس تعریف کی وجہ سے کہا کہ واجب ہو گئی، واجب کیا ہو گئی؟ اس پر جنت واجب ہو گئی جس کی تم نے تعریف کی، اور دوسرا جنازہ آیا تو اس کی تم نے مذمت بیان کی تو میں نے کہا واجب ہو گئی، تو تم نے چونکہ مذمت بیان کی تو تمہاری گواہی کی اہمیت تھی، تم نے اس کی مذمت بیان کی اور میں نے کہا واجب ہو گئی، تو اس پر کیا واجب ہوئی؟ اس پر جہنم واجب ہو گیا، اس پر جہنم واجب ہو گئی۔ تو حاضرین محترم، یہ بات کہہ کر پھر میرے آقا کریم حضور علیہ السلام نے اپنے صحابہ سے فرمایا اے میرے پیارے صحابہ سنو، تم لوگ ایک دوسرے پر گواہ ہو، ایک دوسرے پر گواہ ہو، ایک دوسرے پر گواہ ہو۔ 3 بار ارشاد فرمایا۔ کیا مطلب؟ مطلب صاف ہے یارو، مطلب صاف ہے۔ اگر کوئی عزیز ہمارا دنیا سے جاتا ہے، اگر اس نے ہمارے درمیان اچھی زندگی گزاری تھی، اس کے شب و روز ہمارے درمیان اچھے گزرے تھے اور ہم اسے اچھا جانتے تھے کہ یہ شخص اچھا ہے، اس کا کردار اچھا ہے، اس کا اٹھنا بیٹھنا اچھا ہے، اس کا لوگوں کے ساتھ میل جول اچھا ہے، ہم نے اس کے دنیا سے جانے کے بعد اس کی تعریف کرتے ہیں، اس کی تعریف کرتے ہیں، ہم گواہی دیتے ہیں کہ مولا یہ اچھا شخص تھا دنیا سے جانے والا۔ تو ہماری گواہی کی یارو میں بتانا چاہتا ہوں اہمیت یہ ہے کہ ہم نے ادھر بیٹھ کر کہا کہ مولا یہ اچھا آدمی تھا، رب اس کی بخشش فرما دیتا ہے۔ اگر ہم نے دنیا میں کسی کے ساتھ تعلق اچھا نہیں رکھا ہوگا، کسی کے ساتھ ہمارا تعلق اچھا نہیں ہوگا،
اٹھنا بیٹھنا، بول چال کردار اگر لوگوں کے ساتھ ہمارا اچھا نہیں ہوگا ہم تو دنیا سے چلے جائیں گے، لیکن ہمارے بعد اگر کسی کی زبان کھلی اور اس نے کہہ دیا اور اس نے کہا کہ یہ شخص دنیا سے جانے والا، اس کے اندر یہ برائی تھی، یہ ایسا تھا، اس کے اندر یہ مذمت بیان کرتے رہے، تو یارو ہم ادھر بیٹھ کر مذمت بیان کرتے ہیں تو رب تعالی ہماری مذمت کی وجہ سے اس کو جہنم میں داخل فرما دیتا ہے۔ تو اس لیے یارو میرے آقا نے فرمایا کہ جو بھی دنیا سے جائے اس کی تعریف ہی بیان کی جائے۔ اللہ رب العزت میرے ٹوٹے پھوٹے الفاظ کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اور قبلہ کاری صاحب کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ خطاب فرمائے۔